السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، رواہ الحاکم ابن حبان۔ محترم حضرات، مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے قسم کھا کر کے کہا، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھے گا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ایمان اور دین کا ایک حصہ ہے۔ ہر مومن مرد و خاتون پر ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حجۃ الوداع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی کی جگہ جس کا نام خم ہے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واعظ فرمایا، نصیحت کی۔ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کہا، اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں اور قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ یعنی فرشتہ موت کا آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں تمہارے لیے ہدایت اور روشنی ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی اور وصیت کی۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اہل بیت کے بارے میں خصوصی طور پر نصیحت کی اور کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، یعنی تم اہل بیت کے حقوق ادا کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا اور ان سے بغض نہیں رکھنا، ورنہ تمہارا دین و ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ خصوصی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، تم سے وہی شخص محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور تم سے وہی شخص بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے، آپ نے کہا، من سب علی فقط سبنی ومن آذى علی فقط آذنی۔ دوسری روایت میں ہے، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی، سب کو شتم کیا، تو اس نے سمجھو مجھے گالی دی، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی، سمجھی کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں دنیا کے پھول ہیں، حسن اور حسین، اپنے نواسوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ،
میں اپنے ان دونوں نواسوں سے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ملاقات کیا، ایک فتویٰ پوچھا، ایک عراق کا رہنے والا، کہا کہ حالت احرام میں محرم کیا مکھی مار سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اس شخص کو یاد دلائی، کہا کہ مجھے تعجب ہے اے عراقیوں اور افسوس ہے تم پر کہ تم نے نواسے رسول کو قتل کر دیا اور تم کو ڈر نہیں ہوا، اور تم ایک چھوٹی چیز کے بارے میں کہ حالت احرام میں محرم کیا مکھی مار سکتا ہے فتویٰ پوچھتے ہو، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیے لیکن تمہیں ڈر لاحق نہیں ہوا۔ مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم ایک چھوٹا مسئلہ پوچھ کر کے بظاہر اپنے ایمان اور تقویٰ کا اظہار کر رہے ہو۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دونوں دنیا کے پھول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں عمومی طور پر لوگوں کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے ان سے محبت کرنے کی، اور خصوصی طور پر اپنے ازواج مطہرات کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان اور دین کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے میں دو باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ آج اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اہل محبت کے شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، ان کی عقیدت اور محبت بھی اتنا ہم بڑھ چڑھ جاتے ہیں بسا اوقات کہ دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، دوسرے صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، دوسرے صحابہ کو نعوذ باللہ ان کو حتف طعن کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک طرف ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف بقیہ صحابہ کو حتف طعن بناتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، جبکہ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر صحابی سے محبت کریں، ہر صحابی، تمام صحابہ کرام ہمارے نزدیک واجب التعظیم ہے، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں ادنا گستاخی ہمارے ایمان اور عقیدے کو ضائع کر سکتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو پاک صاف رکھیں اور محفوظ رکھیں، اور کسی بھی طرح کی ان کے شان میں گستاخی نہ کریں۔ تو اہل بیت کی عقیدت میں غلو کرتے ہوئے بقیہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ آج اہل بیت کی عقیدت کے نام پر یوم عاشورہ کو جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب دین اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، ایسے خرافات کیے جاتے ہیں اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے نام پر، جس کی وجہ سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آگ کے انگاروں پر چلنا، ننگے پیر ہو کر کے چلنا، اسی طرح سے چاقو اور چھری لے کر کے اس سے کھیلنا اور اپنے آپ کو لہولہان کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا، کتنی جانیں اس نام پر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کتنی جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب دین اور ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلام کی بدنامی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے اسے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، روزے سے ہے، بیٹھے گا نہیں اور سائے میں بھی نہیں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور کہا کہ اس کو کہو کہ وہ سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے اور بات کرے لوگوں سے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ یہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے، کمزور ہے، اپنے 2 بچوں کے درمیان سہارا لے کر کے چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص میں نظر مانی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ اس شخص نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل چل کر کے بیت اللہ جائے گا حج کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ ان تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ العالمین بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسی عبادت کرنے کا، ایسا کام کرنے کا جس میں انسان اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے۔ اللہ العالمین کو ایسی عبادت، ایسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے انسان کو حکم دیا کہ تو سواری پر سوار ہو جا اور سوار ہو کر کے بیت اللہ جا۔ تو آپ دیکھیے یہ اسلام کی تعلیمات ہے،
اسلام میں اسلام آسان دین ہے اور اس کی تعلیمات بہت آسان ہے، فطرت اور عقل کے موافق ہیں، اور ہر وہ کام جو جس میں آدمی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، ہلاکت میں ڈالے، اپنے آپ کو پریشان کرے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے نام پر جو کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلام کی تعلیمات، صحیح تعلیمات پر کما حق و عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔